کراچی میں ایک بار پھر زمین میں لرزش، 24 گھنٹوں میں تیسری بار زلزلہ آنے سے شہری میں خوف و ہراس۔ قائد آباد کی مساجد میں اذان دی گئی۔ ملیر، شاہ فیصل کالونی، کورنگی اور لانڈی میں 3.2 شدت کے زلزلے دوبارہ آئے۔ پہلے رات 1 بجے پھر رات 1:30 بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ کئی مکانات کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ گہرائی انتہائی کم، صرف 12 کلومیٹر ہونے سے شدت زیادہ محسوس ہوئی۔ زلزلے کا مرکز گڈاف ٹاؤن میں تھا۔ بلوچستان مسلسل بدامنی کی لپیٹ میں، کوئٹہ میں گاڑی کے اندر بم دھماکہ، ایک شخص جہاں باغ، 4 زخمی۔ جہاں باغ شخص کے علاوہ زخمیوں میں سے بھی ایک شخص گاڑی کے اندر تھا۔ پولیس کا دعویٰ دھماکہ خیز مواد گاڑی کے اندر تھا یا کچھ اور، تاحال ابتدائی رپورٹ مرتب نہ ہو سکی۔ دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ غزہ میں ایک دن میں 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 284 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں غزہ میں درجنوں فضائی حملے کیے۔ اسرائیل کی غزہ پر جاریہ شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,381 ہو گئی۔ اسرائیلی حملے میں 9 بچوں کو کھونے والے زخمی ڈاکٹر عمادی النجر بھی شہید ہو گئے۔ امریکی تجاویز میں مستقل جنگ یا جنگ کے خاتمے کا ذکر نہیں۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما کہتے ہیں جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد ترسیل کی ضمانت نہیں دی گئی۔ غزہ جنگ بندی کی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول۔ امریکی ایلچی کا کہنا ہے کہ حماس کو جنگ بندی کی تجاویز قبول کرنے چاہتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم کا یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ پاک ترک انٹیلیجنس ایجنس کی پاک افغان بارڈر پر مشترکہ کارروائی، داعش کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ابو یاسر ترکی کو گرفتار کر لیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ملزم دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ گرفتاری سے نہ صرف ترکیہ بلکہ خطے میں داعش کے نیٹ ورک کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ یوکرین کا روسی ایئر بیس پر حملہ، 40 سے زائد طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین نے روس کی سائبرین علاقے میں ایک بار ایئر بیس پر حملہ میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیاروں کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلیا ایئر بیس پر روس کے اسٹریٹجک بمبار طیارے آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ طیارے طویل فاصلے پر موجود ہدف پر روایتی اور ایٹمی ہتھیاروں سے حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے ڈرون حملوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین نے مرسنک، ارتک اور ایوانو ریازا پر حملے کیے۔ یوکرینی حملے کے بعد کئی طیاروں میں آگ لگ گئی۔ ایئر بیسز پر کیے گئے تمام حملے ناکام بنا دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے بھی یوکرین کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ نواز شریف عید منانے برطانیہ پہنچ گئے۔ لندن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا پاکستان کو ایٹمی بم ہم نے دیا، چین کے ساتھ JF-17 بنانے کا کام بھی ہم نے شروع کیا۔ آج بھی ہماری حکومت پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، عوام ووٹ اس کو دیتی ہے جو کام کرتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد دنیا کو پاکستانی موقف سے آگاہ کرنے کا مشن، بلاول بھٹو اور شیدی الرحمان نیو یارک میں موجود۔ وفد کے دیگر اراکین بھی امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ بلاول امریکہ میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پارلیمانی وفد کے دورے کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت اراکین کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم اراکین سے ملاقات کرے گا۔ سیالکوٹ کا میدان پھر مسلم لیگ نون کے نام، حلقہ PB-52 سمبھاڑیال میں ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل، تمام پولنگ بوتھ سے نتائج موصول۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کی ہنا راشد وڑائچ پہلے، PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں۔
پیپلز پارٹی کا ضمن انتخاب میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حسن مرتضیٰ کا سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی کوئی حکمت عملی۔ نون لیگ والے فارم 47 تیار کرنے کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ پنجاب میں ہم کسی سارے یا آسرے سے واپسی نہیں آنا چاہتے۔ پولنگ سٹیشنز پہ یہ غنڈہ گردی اور دھاندلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو سمڑیال میں نکالا گیا ہے، پولنگ سٹیشن سے ٹھپے لگائے گئے ہیں، بیلٹ سٹفنگ کی گئی ہے، لوگوں کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال کے ان پہ تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، لوگ زخمی ہیں۔ سمڑیال کا الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو صرف گنتی ہونی ہے، اور اس گنتی میں الیکشن ہرانے کے لیے پورا دن تم لوگوں نے یہ بدماشی کی ہے۔ تحریک انصاف کا کارکنوں پر تشدد کا الزام۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں سیالکوٹ ضمنی الیکشن میں لیگی کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن پر غنڈہ گردی کی۔ ہر پولنگ اسٹیشن سے ہمارے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ سیٹ 8 فروری کو بھی جیتی تھی اور آج بھی برتری ہے۔ عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ چور چوری سے جائے، سینہ زوری سے نہ جائے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ RO آفس کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے انکشافات۔ کانگریس پارٹی کے صدر کے بھارت کے دفاعی ناکامیوں کے غیر جانبدارانہ تجزیے کے لیے کارگل ریویو کمیٹی کی طرز پر نئی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ کہا مودی سرکار نے عوام کو اصل صورتحال سے لاعلم رکھا۔ پارلیمان کا ہنگامی اجلاس بلا کر آپریشن سندور کے حوالے سے سچ بتایا جائے۔ کانگریس کے صدر نے آپریشن سندور پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی عوام بھی مودی سرکار کی نفرت کی سیاست کے خلاف یک زبان۔ آپریشن سندور سیاسی ڈرامہ قرار، عوام مودی کی نفرت کی سیاست سے بیزار۔ سرکار بس سندور کا معاملہ نکال کے اپنا راجنیتی چمکانے میں لگی ہوئی ہے۔ مودی جی ایسا پوسٹر لگائے ہیں کہ جیسے وہی آگے پلین جیٹ چلا کے چلے گئے ہیں اور وہی پورا آتنکوادیوں کو مار دیے ہیں۔ آتنکوادیوں کو مارے کہاں ہے؟ ان کا فائدہ ہے، ہندو مسلم کا ووٹنگ چاہیے ان کو۔ بھارت میں مودی کی خارجی پالیسی پر کڑی تنقید۔ بھارت کی ناکامی خارجی پالیسی پر انڈین نیشنل کانگریس پارٹی نے سوالات اٹھا دیے۔ پون کھیریا نے کہا کہ بھارت کا دفتر خارجہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا۔ جنگ کے بعد پاکستان کو ہر مارچ پر کامیابی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بتائیں کون سا ملک آج بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ اب تو روس بھی پاکستان کا دوست بن چکا ہے۔ مودی کی خارجی پالیسی یا ملک کی سیکورٹی پر سوال اٹھاؤ تو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی دفاعی اور سفارتی ناکامیاں۔ کانگریس لیڈر اتم کمار نے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سفارتی کمزوریوں اور غیر شفاف پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے بھارتی رافل طیارے آپریشن سندور میں مار گرائے گئے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھی رافل طیاروں کے گرانے کی تصدیق کی۔ اتم کمار نے مودی کو جھوٹا کہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت سچائی چھپانا بند کرے۔ سوال کیا جب امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو بھارت کے DGMO کو کیوں خاموش رکھا گیا؟ جمعیت علماء اسلام کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی شناخت اسلام ہے، ملک کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جو قانون سازی ہوئی IMF کی تجویز کو بنیاد بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دے کر کم عمر بچوں کی شادیوں کی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری شادی کی قانون کو مسترد کر چکی ہے۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے میں شدید گرمی کی لپیٹ۔ تربت میں پارہ 52 ڈگری کو چھو گیا، سبھی میں 49، نواب شاہ میں 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ سکھر 46، حیدرآباد میرپور خاص میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ گلگت بلتستان کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس سے جھڑپ میں 4 خوارج ہلاک، دیگر ساتھی فرار۔
हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। पुलिस ने तर्जुमान के मुताबिक फरार होने वाले खारजी दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पुलिस अफसरान को खराज तहसीन। 4 दहशतगर्द का किला कमा करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहादुरी को सराहा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का मिशन। छुट्टी के रोज मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मन पसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश। महंगाई, खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान रुकावट। कोई जानवर लेकर लौटा तो कोई खाली हाथ मायूस। जानवरों की मंडी से घर तक पहुंचाने वालों की भी चाटनी हो गई। भारी भरकम बैल, खूबसूरत बकरे, ऊंचे कोहान वाले ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में मजनूआ बबलू की धूम। ब्लैक हॉक नामी ऊंट के भी चर्चे। कसूर की मवेशी मंडी में सहरा के जहाज लैंड कर गए। खूबसूरत नक्शो निगार वाली सहराई ऊंट अवाम की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 में मेहमान टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। परवेज हुसैन ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। तंजीद हसन ने 42 रन बनाए। हसन अली और अब्बास अफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी। 160 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सैम अय्यूब 45, हसन नवाज 26 रन बनाकर आउट हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। और ये मेरा पेरिस ओलंपिक्स गेम के पास ये मेरा पहला कंपटीशन था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है। कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम वतन वापसी पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अहल खाना, स्पोर्ट्स बोर्ड, हुकाम और दीगर ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम का कहना था कि कामयाबी पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। अरशद नदीम के वालिद ने कहा है कि बेटे को बेहतरीन सहूलियात दी गई। वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं।